ایمان پر خاتمہ۔ جو کوئی مسلمان ماہ شعبان العظیم کے آخری جمعے کو مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 10 مرتبہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھے، تو اگر آئندہ شعبان تک مرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس شخص کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ نمبر 2، بیماری سے پہلے صحت کو۔ نمبر 3، محتاجی سے پہلے دولت مندی کو۔ نمبر 4، مصروفیت سے پہلے فراغت کو۔ نمبر 5، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ سبحان اللہ، کیا خوب ارشاد رسالت ہے کہ زندگی، صحت اور طاقت کو غنیمت سمجھو۔ جو نیک کام ہو سکے کر لو، ورنہ یہ نعمتیں نہ رہے گی اور افسوس کرنا پڑے گا۔ شب برات کی نمازیں۔ جنت کی بشارت۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات یعنی شب برات میں 100 رکعت نفل نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 100 فرشتے بھیجیں گے، 30 جنت کی خوشخبری سنائیں گے، 30 دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے، 30 دنیا کی آفت دور کریں گے، 10 مکر شیطان سے بچائیں گے۔ ایمان کی حفاظت۔ 2 رکعت نماز ایمان کی حفاظت کے لیے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور سورہ فلق 1 مرتبہ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور سورہ ناس 1 بار پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد حفاظت ایمان کی دعا کریں۔ وسعت رزق۔ شب برات میں نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، پھر سورہ یاسین شریف 1 بار یا سورہ اخلاص 21 بار پڑھ کر دعائیں شب برات 1 بار پڑھیں، پھر وسعت رزق اور مخلوق کے محتاج نہ ہونے کی دعا مانگیں، انشاءاللہ روزی میں زیادتی ہوگی۔ درازی عمر۔ شب برات میں بعد نماز مغرب 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، پھر سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ یا سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ کر دعائیں شب برات 1 بار پڑھیں، پھر خیر و عافیت کے ساتھ دراجی عمر کی دعا مانگیں، انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ دعا قبول ہوگی۔ 10,000 نیکیاں۔ جو کوئی مسلمان مرد عورت شب برات میں بعد نماز مغرب 20 رکعت نفل نماز پڑھے، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھوا دے گا۔ شب برات میں کیا کریں؟ شب برات میں اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات کریں۔ شب برات میں تلاوت قرآن اور ذکر کریں اور نفل نماز کثرت سے پڑھیں۔ شب برات میں میلاد شریف پڑھیں، سنیں اور بارگاہ رسالت میں زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ شب برات میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں مغفرت کریں اور تمام مردوں کے لیے ایصال ثواب کریں۔ شب برات میں جھوٹ، غیبت، چغل خوری، شراب نوشی اور زنا سے توبہ کریں۔ شب برات میں رشتہ دار، دوست و احباب سے حسن سلوک کریں۔ شب برات میں قبرستان جائیں اور مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں، کیونکہ اس رات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ شب برات کی یہ دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ ترجمہ ہے: اے اللہ، بے شک تو درگزر کرنے والا ہے، اے کریم تو عفو کو پسند کرتا ہے، بس اے کریم تو مجھے معاف فرما دے۔ آمین۔ عورتوں کو قبرستان نہ لے جائیں اور نہ جانے کی اجازت دیں،
کیونکہ عورتوں کو قبرستان جانا سخت منع ہے، لہٰذا وہ صرف گھر ہی میں نوافل، ذکر الہی اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے اور صبح کو روزہ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً وہ رات یعنی شب برات برکت والی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں فرماتا ہے کہ کون ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخشوں، ہے کوئی عافیت چاہنے والا کہ میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی مانگنے والا۔ صبح صادق طلوع ہونے تک یہ صدائیں اور بخشش ہوتی رہتی ہے۔ حدیث مذکورہ سے معلوم ہوا کہ شب برات عزت و عظمت اور مقدس مرتبہ ہے۔ ایسی مقدس شب کی اہمیت کو نظر انداز کر کے لہو و لعب، کھیل کود، واہیات، خرافات میں مشغول ہونا بڑے ہی افسوس و ندامت کی بات ہے۔ مسلمان کو کم از کم اب بھی سنبھل جانا چاہیے اور ایسی خیر و برکت والی رات کی قدر کرنی چاہیے۔ پیارے مسلمانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور ایسی قیمتی رات کے ایک لمحے کو بھی ضائع نہ کرو، بلکہ عبادت و ریاضت اور ذکر، نوافل، درود اور تلاوت قرآن پاک کر کے باری تعالیٰ عز و جل سے ثنا کی رضا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرو۔ بھائیوں اور بہنوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس امر کا اعلان کر رہی ہوں کہ آج کی فضیلت والی رات میں آتش بازی اور پٹاخہ وغیرہ کا ثبوت نہ تو کسی دین کی کتاب میں ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی خیر و برکت والی شب میں ایسی بیہودہ رسم کا حکم دیا ہے، نہ ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عظیم کی سیرت مقدس سے اس فعل کا پتہ چلتا ہے، ورنہ اولیاء اکرام، علماء عظیم مبارک کے تذکروں سے اس کا ثبوت ملتا، مگر اس کے باوجود یہ رسم بد مسلم معاشرے میں عام ہے۔ حالانکہ اس رسم بد سے مسلمانوں نے طرح طرح کے نقصانات اٹھائے اور اٹھا رہے ہیں، اور اپنی گاڑی کمائی لاکھوں روپیہ اس رسم کے سلسلے میں ناجس آتش کر رہے ہیں۔ کل تک جو چیز غیروں کے لیے خاص تھی، آج مسلمان اسے اپناتا چلا جا رہا ہے۔ پیارے مسلمانوں، ذرا دل سے سوچیں اور خود غور و فکر کر کے اگر یہ لاکھوں روپے قرآن و حدیث اور مذہبی تعلیم پر خرچ کیے جائیں تو لاکھوں آدمی کو دیندار بنایا جا سکتا ہے۔